اب تو آج کل انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آپ میری بات چیک کر سکتے ہیں کہ میں دنیا میں جہاں کسی بھی ٹاپک پہ اشرا پڑھ رہا ہوں، کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے مرجعیت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتا ہوں، ہر جگہ۔ لیکن مرجعیت کے ساتھ ایک بڑا ظلم یہ بھی ہے کہ مراجع کے فتوے کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا، سامنے لکھا ہوا ہے فتویٰ، انٹرپریٹیشن ایسا کیا جاتا کہ جس سے ہم مس گائیڈڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی میں ایک بات یہ کہ عزاداری کے حوالے سے بعض اوقات مراجع کو اس کے اندر شامل کیا جاتا، یہ مراجع اس چیز کے اگینسٹ، مراجع اس چیز کو نہیں مانتے۔ آپ جا کے عراق میں دیکھیے، جو ہماری عزاداری میں آج نہیں ہو رہا، ہم نے نکال دیا، ڈیلیٹ کر دیا، وہ نہ صرف یہ کہ وہاں ہے بلکہ مراجع کے گھر کے سامنے ہوتا، اور تمام مراجع کی مورل سپورٹ اس کو ہوتی۔ لیک آف انفارمیشن کے نتیجے میں ہر آدمی آ کے آپ کو مس گائڈ کر دیتا۔ مرجعیت کی ٹریجڈی یہ ہے کہ جو مراجع کے اگینسٹ ہیں وہ تو ہیں، جو مرجعیت کے فیور میں ہیں وہ بھی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ان کے کوٹیشن کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ عزاداری تمام مراجع کی نگاہ میں نہ صرف یہ کہ اسلام کا بہت اہم حصہ ہے، بلکہ اکثر مراجع کہتے ہیں کہ ہوگا کوئی پرانا فتویٰ کہ عزاداری مستحب ہے، لیکن آج کے ماحول کے اعتبار سے عزاداری واجبات میں شامل ہے۔ اور دو باتیں، پہلی بات آپ کو بہت تکلیف دے گی، لیکن بہرحال جو حق ہے وہ تو مجھے بیان کرنا۔ دو باتیں وہ تمام ظاہرین بتاتے ہیں جو مراجع کے پاس جاتے ہیں مرجعیت سے کچھ سیکھنے کے لیے۔ آج کل ظاہرین کی دو قسمیں، ایک مراجع کے پاس جاتے ہیں مراجع کو کچھ سکھانے کے لیے، مراجع کے پاس کچھ ایڈوائز لے کے جاتے ہیں، مراجع کے پاس کچھ آرڈرز لے کے جاتے ہیں، ان کی بات چھوڑ دیجیے۔ لیکن جو چاہتے ہیں کہ خود، جب اسلام میں ایک عام بوڑھے آدمی کی انتہائی عزت اور احترام ہے، اور یہ ہے کہ اس سے ایڈوائز طلب کرو، اولڈ از گولڈ، تو مرجعیت جس کی ساری زندگی قرآن اور حدیث کے اندر گزری، اسے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کو فتویٰ نہیں پوچھنا آپ سے، کوئی ہمیں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا، ہمیں معلوم ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے میٹرز کو آپ دیکھنے والے ہیں، اگر انڈیویجولی ہر ظاہر کو آدھا گھنٹہ دے دیں تو مرجع کے پاس ٹائم کہاں بچے گا اسلام کو سروس دینے کا؟ ہیں ایسے نیک لوگ، آپ ہمیں کوئی ایڈوائز کیجیے۔ آیت اللہ سیستانی سے لے کر آیت اللہ العظمی آغائے وحید خراسانی، حال ہی میں ریسنٹ جو 2-3 مراجع کا انتقال ہوا، آیت اللہ العظمی شیخ جواد تبریزی، آیت اللہ العظمی آغائے فاضل لنکرانی، جتنے ظاہرین ایڈوائس لینے جاتے ہیں، کوئی ڈیبیٹ کوئی آرگومنٹ کرنے نہیں جاتے، 2 ایڈوائز ہر ایک کو دی۔ پہلی وہ میں نے کہا ذرا آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن بہرحال میں مس انٹرپریٹ تو نہیں کروں گا ان کے قول کو، کہ ویسٹ میں جا کر اپنی مدر ٹنگ یا ایٹ لیسٹ کوئی ایک اورینٹیل لینگویج کو باقی رکھیں۔ اور ایک نے یہ کہا، صرف آغائے سیستانی نے نہیں کہا، آغائے وحید خراسانی سے لاسٹ ایئر میرے بھائی مل کے آئے، اور اکیلے نہیں، گروپ کے ساتھ۔ اور دوسری بات، عزاداری کا انسٹیٹیوشن جس طرح تمہارے بزرگوں نے دیا، سیم اسی انداز سے اس کو اپنی نیکسٹ جنریشن کو منتقل کرنا ہے، اس میں کوئی چیز ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ایڈیشن کی ضرورت ہے نہ ڈیلیٹ کرنے کی۔ ہمارے بزرگ غلط نہیں تھے، گمراہ نہیں تھے، شیطان کو فالو نہیں کر رہے تھے، بڑی محنت سے عزاداری کا یہ انسٹیٹیوشن بنا، اس میں ہر چیز کی ایک امپورٹنس۔ اور آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ پہ، آفیشیل ویب سائٹ، بہت ساری تو ان کے نام سے ویب سائٹ چل رہی، پچھلے تقریباً 1 سال سے 2 مسئلے مسلسل ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ ایک صفا اور مروہ کی صحیح کا مسئلہ جو حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے بہت پریکٹیکل ہے، اور ایک عزاداری کے انسٹیٹیوشن کا مسئلہ۔ ایز اٹ از ان کا جملہ یہی ہے، فتویٰ۔ ابھی تک تو بات میں ایڈوائز کی کر رہا ہوں، اب ایڈوائز سے ایک اسٹیپ آگے جائیے، فتویٰ موجود ہے اس وقت۔ اس انداز سے عزاداری آپ کو بزرگوں نے دی، اپنی نئی نسل کو اسی انداز سے آپ کو ٹرانسفر کرنا۔